بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ۔ حافظ محمد صاحب، ان کا کل ایک مشاہدہ بھی شیئر کیا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد جو انہوں نے درود پاک پڑھا تو ان کی ہچکی رک گئی۔ ان کا ایک اور مشاہدہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ 2005 کی بات ہے جب ان کے دادا جان کا انتقال ہوا، اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دادا جی سے بہت محبت کرتا تھا۔ 2003 میں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد الحمدللہ 2004 میں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا، اور میں انہی کے زیر سایہ رہتا تھا اپنے دادا جی کے۔ انہوں نے ہی میری تربیت کی، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور میری دن و رات انہی کی شفقت اور چھاؤں میں گزرتے تھے۔ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی ہے۔ کہتے ہیں کہ 2005 میں میرے دادا جی کا انتقال ہو گیا تو میں ان کی قبر پر جایا کرتا تھا۔ تقریباً 6 مہینے تک میں روزانہ ان کی قبر پر جاتا، فاتحہ پڑھتا، انہیں ایصال ثواب کرتا، کیونکہ میں قرآن پاک حفظ کر رہا تھا۔ تو پھر آگے ایسا ہوا کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں قبرستان اب روزانہ جا سکوں، تو میں کئی دن تک اپنے دادا جی کی قبر پر نہ جا سکا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ خواب میں دادا جی کا وقت آ گیا ہے موت کا، یعنی ان کی نزا کا وقت ہے خواب میں، اور میرے دادا جی کہہ رہے ہیں کہ الحمد شریف اور کل شریف پڑھو، جیسے کہ ان کا آخری وقت ہو اور وہ نہایت تکلیف میں ہو۔ وہ چارپائی پر تھے اور ان کی چارپائی کے گرد ہم سب گھر والے موجود تھے اور وہ بہت تکلیف میں تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے دادا جی یہی کہہ رہے تھے کہ الحمد شریف پڑھو، کل شریف پڑھو۔ ایک دو دن گزرے اس خواب کے بعد کہ مجھے دوبارہ ایسا ہی ایک اور خواب آیا کہ میرے دادا جی کا نزا کا وقت ہے اور ان کی چارپائی کے گرد ہم سب گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، سب گھر والے رو رہے ہیں، دادا جی تکلیف میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کلمہ شریف کا ورد کرو۔ کہتے ہیں جب یہ دونوں خواب مجھے آئے تو میں پریشان ہو گیا کہ دونوں خواب میں نے دادا جی کو پریشان دیکھا اور ان کی موت کا وقت دیکھا، اور وہ کل شریف، الحمد شریف اور کلمہ شریف کے ورد کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے دادا جی کسی تکلیف میں ہیں اور انہیں ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ کافی دن گزر گئے تھے، میں ان کی قبر پر بھی نہیں جا سکا تھا، تو میں قرآن پاک بھی حفظ کر رہا تھا۔ اسی دوران ہمیں ایک جگہ پر قرآن پاک کی محفل کے لیے جانا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے۔ وہاں قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، تو جو کتاب تھی سورہ یاسین کی، اس کے آخری صفحے پر ایک درود پاک لکھا ہوا تھا، درود برائے قبرستان۔ اس درود پاک کی فضیلت میں لکھا ہوا تھا کہ جو شخص 3 دفعہ اس درود پاک کو پڑھے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو 10 دفعہ پڑھتا ہے اس کے 40 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو 24 دفعہ پڑھتا ہے تو قبر میں فرشتے قیامت تک اس مردے کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ فضیلت پڑھی تو مجھے یہ فضیلت بہت اچھی لگی، اور میں نے سوچ لیا کہ میں دادا جی کے لیے درود پاک پڑھوں گا۔ میں نے اسی وقت اس صفحے کو فوٹو کاپی کرایا اور دوسرے دن قبرستان گیا۔ پہلے نانا نانی کی قبر پر گیا اور وہاں اس درود پاک کو 10 دفعہ پڑھا، پھر دادا جی کی قبر پر گیا اور وہاں اس درود شریف کو 24 بار پڑھا اور اس کا ایصال ثواب دادا جی کو کیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں دعا وغیرہ کر کے گھر آ گیا، اور 1-2 دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم سب گھر والے بیٹھے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، دادا جی گھر میں تشریف لاتے ہیں، سفید لباس پہنے ہوئے ہیں، سفید داڑھی ہے، اور وہ چھڑی استعمال کیا کرتے تھے چلنے کے لیے، تو ان کے ہاتھ میں چھڑی ہے، چھڑی پکڑی ہوئی ہے انہوں نے، ویسے ہی اتنا نورانی اور اتنا پیارا ان کا چہرہ تھا اس وقت خواب میں، اور جس طرح سے وہ اپنی زندگی میں پگڑی یا امامہ باندھا کرتے تھے ویسے ہی ان کی پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں، ان کی اچھی حالت دیکھ کر، انہیں خوش دیکھ کر۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، مجھے گلے لگاتے ہیں اور میرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مجھے بہت دعائیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو یقیناً یہ درود قبرستان کی برکت تھی، درود قبرستان کا مشاہدہ ہے کہ درود قبرستان پڑھنے سے میرے دادا جی کی قبر سے جو بھی مسئلہ تھا مجھے نہیں پتا، لیکن ان کو ایصال ثواب کی ضرورت تھی، اور وہ بار بار آ کے خواب میں ایصال ثواب کے لیے مجھے کہہ رہے تھے، اور درود قبرستان پڑھنے کی برکت سے جو ان کو ایصال ثواب پہنچا تو انہیں خوشی ملی، اور اس خوشی کا اظہار انہوں نے آ کر خواب میں کیا، اور انہوں نے میرا شکریہ بھی ادا کیا اور مجھے دعائیں بھی دیں۔ تو درود قبرستان یہ ہے، اسے اپنے مردوں کے لیے لازمی پڑھ لیا کریں، انہیں ایصال ثواب کیا کریں۔ آپ کے والدین ہیں، آپ کے مرحومین ہیں، دوست احباب ہیں، تو ان کو پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم بھی اپنی قبروں میں خوش و خرم اور محفوظ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ درود قبرستان۔ اللہم صلی علی محمد ما دامت الصلاۃ وصلی علی محمد ما دامت الرحمہ وصلی علی محمد ما دامت البرکات وصلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی صورت محمد فی الصور وصلی علی اسم محمد
فی الاسماء وصلی علی نفس محمد فی النفوس وصلی علی قلب محمد فی القلوب وصلی علی قبر محمد فی القبور وصلی علی روضۃ محمد فی الریاض وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی تربۃ محمد فی التراب وصلی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ درود برائے قبرستان ہے۔ اپنے والدین کو، اپنے مرحومین کو لازمی اس کا جو ثواب ہدیہ کریں، سال ثواب کریں پڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے ہمیں بھی ہماری قبر میں خوش و خرم اور محفوظ رکھے گا۔ تو یہ درود پاک کا مشاہدہ حافظ محمد علی صاحب نے شیئر کیا ہے درود قبرستان کے حوالے سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں یہ صرف اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے مرحومین کو، اپنے دوست احباب کو جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، انہیں درود پاک پڑھ کر ہدیہ کریں۔ اور آج تک ہم نے بہت سارے درود پاک کے مشاہدات سنے، لیکن درود قبرستان کے حوالے سے کوئی مشاہدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنا یہ مشاہدہ شیئر کر رہا ہوں تاکہ لوگ اسے پڑھیں، اصالِ ثواب کریں، اور مرحومین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں بھی پڑھنے کی جزا عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ خوش و خرم اور آباد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیت بھی قبول فرمائے، اور ان کے وسیلے سے جو مشاہدہ شیئر ہوا ہے اس کی بھی برکت عطا فرمائے، اور ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، اور ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔